کہ میں کہوں کہ جو حسن مجتبیٰ جن کو امام حسین کہتے رہے کہ وہ امامی و اخی، یہ میرا امام بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے. امام حسین پاک آپ تو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، جو اس کو نام دیں اس کے خلاف تلوار لے کر باہر کھڑے ہو. صحیح. اور وہی حسین آخر اتنا عرصہ زمانہ پیچھے کیا کرتے رہے. اگر آپ یہی کہیں کہ جی وہ تو اندر سے نالان تھے، سب کچھ تھا، بس امت کے لیے چپ رہے، خدا کے لیے، اور تم بھی امت کے لیے چپ رہے. صحیح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسین منی وانا من الحسین. صدق اللہ العلی العظیم. صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، ہمارے برادران اسلام اہل تصنف بریلوی کے ایک مناظر ہے مفتی قاری حنیف قریشی صاحب، جو کہ قریشی صاحب ہیں. قریشی صاحب تو ماشاءاللہ قریشی صاحب ہوتے ہیں، کیونکہ خون کا کچھ ایسا اثر بھی ہوتا ہے، وہ نسلیں خون سے پہچانی جاتی ہیں، ان کے کردار سے، قول اور کلام سے نسلیں پہچانی جاتی ہیں. اس لیے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم نے قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا کو، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. اب یہاں پر بہت سارے کلپس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر حنیف قریشی صاحب مدحت اہل بیت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور یہاں تک بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجھے اہل بیت کی علی سے محبت کرنے کی وجہ سے کوئی مجھے شیعہ کہتا تو پھر میں شیعہ ہوں. ایسے کلپ بھی سامنے آئے. لیکن ماشاءاللہ قریشی صاحب ہیں تو دونوں طرف بھی یہ قوم چلی جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں. تو اکثر اوقات یہ اہل بیت پیغمبر کی شان میں ارادتاً عمدن یا سہماً کچھ گستاخی کے بھرے کلمات بھی ادا ہو جاتے ہیں، مگر ان کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے میرا. کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں رمضان کی ٹرانسمیشن میں بول ٹیلی ویژن پہ یہ کہا ہے کہ آپ شیعان علی حسین سے آگے نہ بڑھو. اب یہاں پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے، حسین سے آگے بڑھنا بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں مفتی صاحب، ہم حسین کے آگے نہیں بڑھتے ہیں. آپ کو وہاں پر سورہ حجرات میں کچھ ایسی شخصیات بھی ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ سورہ حجرات پڑھیں، اس پر مجھے بحث کرنا مقصود نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس پر بحث کی جائے گی. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حسین کہاں تھے کہ جب امام علی علیہ السلام کا دور اور میرے شام کا دور تھا، یعنی کہ دوسرے وہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. پھر آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں جب امام حسن صلح کر رہے تھے تو اس وقت حسین کہاں تھے. اب یہاں پر میں آپ کو اس کے ضمن میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، وقت کا امام امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ امام حسین ان کے بیٹے ہیں. ایک تو امام سے آگے نہیں بڑھے وہ، اور ایک اپنے بابا سے آگے نہیں بڑھے. اس طرح امام حسن کے لیے ان کے امامت کے دور میں امام حسین کہتے تھے کہ حسن میرا بھی امام ہے، تو اپنے امام سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے. یہاں تک جنگوں کا حکم ہے تو جنگ صفین میں آپ امام حسین کو جنگ صفین میں بھی نظر آئیں گے کہ امام حسین جنگ صفین میں بھی کھڑے ہیں اور جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک دور ایسا آ گیا کہ جب
جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جب کوئی نئی مد مقابلہ آتا تھا تو پھر وقتاً کبھی مقابلے کے لیے امام حسن جاتے تھے، کبھی امام حسین جاتے تھے، کبھی جناب عباس بن علی بن ابی طالب جاتے تھے۔ تو بابا یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صلح امام حسن ہو رہی تھی تو اس وقت امام حسین کہاں تھے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صلح ہوئی ہے بالکل ویسے ہی صلح کی گئی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو سر انجام دیا تھا۔ صلح کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو مان لیا جائے، اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے متحد نہ ہوتے تو خود سے امام ہوتے تو خود سے فیصلہ کرتے، جیسا کہ جب امام حسین کا اپنا دور آیا تو دیکھا کہ یزید جیسا فاسق فاجر، شرابی، زانی، تارک الصلاۃ، تارک الصوم، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والا، جب وہ اس کا دور آیا تو امام حسین خود امام تھے، خود فیصلہ کرنے والے تھے۔ پہلے اپنے والد کے، اپنے بھائی کے ماتحت تھے، فیصلہ ان پر آمین، مگر جب اپنا دور آیا تو امام حسین نے فوراً یہ ضرورت محسوس کی کہ مجھے اب نکل کے یزید کے مقابلہ میں آنا چاہیے۔ تو امام حسین نے وہ مقابلہ کیا، اور امام حسین جب مولا علی کے ماتحت تھے تب بھی ہم حسین کے آگے نہیں بڑھے، جب امام حسن کے ساتھ تھے تب بھی آگے نہیں بڑھے، جب امام خود امام تھے ہم تب بھی آگے نہیں بڑھے، کیونکہ امام وہ ہے جس کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین میں پہلے کہہ چکا ہوں، حسین سے آگے بڑھنا بالکل ایسے ہی بڑھنا ہے جیسے رسول اللہ کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم غلامان محمد و آل محمد ہیں، جو اہل بیت پیغمبر ہمیں دے کر گئے ہیں اور جس سے منع کر کے گئے ہم اس پر آج بھی قائم و دائم ہیں۔ اگر امام حسن کی صلح ہے تو ہم اس صلح کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ ابو سفیان کے ساتھ تھی، اس طرح امام حسن کی صلح میرے شام کے ساتھ ویسی صلح ہے۔ اس میں مسئلہ یہ تھی کہ اسلام کے لیے ایسا ماحول بن جائے کہ اسلام پھیلے پھولے۔ یہاں پر بھی ایسی مسئلہ تھی، اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو دو گروہوں میں تصادم ہو جانا تھا، محمد و آل محمد کے شیعان صحیح معنی میں مسلمانوں کا قتل و غارت مباح ہو جاتا، شاید مسلمان روح زمین پہ نہ رہتے۔ امام حسن کا یہ احسان عظیم ہے، دیکھیں ایک امت کو بچا رہا ہے اور ایک امت کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے، دونوں میں تمیز کرنا مفتی صاحب آپ کا کام ہے۔ جو میں آپ کی طرف سوال بھیج رہا ہوں، امام حسن تو امت کو بچانے کے لیے صلح کر رہے ہیں، آپ بھی بتائیں اگر صلح نہ کرتے تو رزلٹ کیا آتا؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ، ہر مسلمان کے بچے کو، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی پتہ ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو آج اسلام ہمیں اس انداز میں نہ ملتا، جیسا کہ صلح کے بعد جو شرائط لکھی گئی، صلح کی جس شرائط کو لکھا گیا اس شرائط پر کون کتنا پابند رہا، یہ بھی طریقہ حصہ ہے۔ صلح امام حسن ایک عظیم بصارت تھی سیاسی لحاظ سے امام حسن کی صلح کرتا کہ کل کو قیامت کو پتہ چلے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ وہ امام حسن ہے کہ جس کی صلح کے صدقے میں آج ہم مسلمان الحمدللہ موجود ہیں، اور تا قیامت شیعان محمد علیہ محمد موجود رہیں گے۔ ہم کل بھی امام حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کی تعلیمات پہ کاربند ہیں۔ ہمارے لیے وہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بیان ہی اہل بیت پیغمبر کا ہمارے امام ہے، ہم ان سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھتے۔ ہاں آپ کو ہم کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آتے ہیں، آپ نے اہل بیت سے آگے کچھ شخصیات کو لے کر آئے ہیں، ہم نہیں بڑھتے، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ جو رسول اللہ جس سے رسول ہے ان سے آگے آپ نے کتنی شخصیات کو لے کر آئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے، آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، آپ کی کتب بھی موجود ہیں، آپ کے اقوال و فعال بھی، آپ کی تحریریں موجود ہیں کہ آپ اہل بیت پیغمبر سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔